کی آستین پر بلی سو گئی. فجر کی اذان ہوئی. سیدی احمد کبیر رفاعی نے بلی کو سوتا ہوا دیکھا. بلی کو سوتا ہوا دیکھ کر سوچا اگر میں اٹھ جاؤں تو بلی کی نیند خراب ہوتی. ذرا غور کیجئے صوفیہ کی فکر کیا ہے. ہم خانقاہوں سے جڑے لیکن خانقاہی تعلیم ہمارے اندر نہیں. جو کام شادی کے موقع پر پورے شہر کے جینا حرام کر دے, سب کی نیند حرام کر دے, وہ صوفیوں کے متوالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے کے. جس صوفی کو بلی کی نیند کا خیال ہے, مخلوق خدا پر ان کی شفقت تو دیکھیں. ان کی نگاہوں میں یہ حدیث تھی الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو گے, آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا. جس کے دل میں رحم نہیں وہ رحمت للعالمین کا امتی کیسا؟ ذرا غور کیجئے. حضرت احمد کبیر رفاعی سوچ رہے بلی کی اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو بلی کی نیند کا کیا. اور پھر سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صوفی کیسا؟ اگر بلی کی نیند کا خیال ہے تو نماز جاتی ہے, نماز کا خیال ہے تو بلی کی نیند جاتی ہے. کیا سیرت نگار لکھتے ہیں خادم کو اشارے سے بلایا, اس کے ہاتھ سے کینچی منگائی اور کینچی منگا کر اپنی آستین کو کاٹ دیا اور آستین کو کاٹ کر نماز کے لیے گئے. نماز فجر پڑھ کر کے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بلی جا چکی تھی, بلی چلی گئی تھی, بلی جا چکی تھی. اللہ اکبر. بلی کے چلے جانے کے بعد وہ کٹی ہوئی آستین کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی آستین کے اندر اس کا پیون لگا لیا. کسی مرید نے کہا حضور جبے میں عیب پیدا ہو گیا. فرمایا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہوا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا؟ ذرا غور فرمائیے. صوفی تو حضور صاحب عرس قاسمی نے دو چیزوں پہ محنت فرمائی, تصوف, اور وہ بھی اصلی تصوف. وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر بھنگ پیا جائے, وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر چرس پیا جائے, وہ تصوف نہیں جس میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جائے, بلکہ وہ تصوف کہ صوفی کو کہ اندازہ ہو جب 14ویں صدی کا امتی ایسا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ نبی رحمت کی ذات کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے صاحب عرس قاسمی رحمت اللہ علیہ کی ذات. اور صاحب عرس قاسمی نے 3 نگینے تیار کیے. 3 نمبر 1 حضور سرکار آل رسول تاج العلماء سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ, اور دوسری ذات حضرت سید آل رسول سید آل مصطفیٰ سید العلماء, اور تیسرے آپ کی ہمارے مرشد اعظم حضور احسن العلماء رحمت اللہ علیہ. یہ 3 ایسی ہستی کو تیار کیا کہ سونا نہیں ان کو پارس بنا دیا, پارس. اور جب ان تینوں کی توجہ جن ہستیوں پہ پڑتی ہے تو ایک حضور امین ملت کہلاتے ہیں اور دوسرے حضور رفیق ملت کہلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.